نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين يا معلم ابراهيم علمني يا مفاهم سليمان فهمني اللهم ارزقنا اخلاص الہی آمین۔ پچھلی کلاس میں ہم نے سقوط اسناد کے حوالے سے جو ضعیف احادیث کی اقسام تھیں اس کو پڑھا تھا، جس میں معلق، مرسل، معدل اور منقطع۔ آج انشاءاللہ ہم نے اسی چیپٹر سے کچھ اور اقسام بھی پڑھنی ہے۔ ایک سوال جو میرے ذہن میں آ رہا تھا، میں چاہ رہی تھی کہ پہلے اس کو واضح کروں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم یہ نئی اقسام شروع کریں گے۔ جب ہم نے مقبول احادیث کے بارے میں پڑھا، جہاں ہم نے 4 اقسام پڑھی تھیں، صحیح، صحیح لغیرہ، حسن اور حسن لغیرہ۔ میں نے آپ کو اس میں صحیح لغیرہ اور حسن لغیرہ کے 2 فارمولاز بھی بتائے تھے۔ صحیح لغیرہ کے لیے میں نے 2 فارمولاز آپ کو بتائے تھے کہ صحیح کے ساتھ حسن پلس ہو جائے تو وہ صحیح لغیرہ ہو جاتی ہے۔ کون سی والی حدیث صحیح لغیرہ ہو جائے گی؟ صحیح والی یا حسن والی؟ حسن والی، ٹھیک ہے جی۔ صحیح حدیث کے ساتھ حسن حدیث جب ملے گی، ٹھیک ہے، صحیح پلس حسن، تو وہ کیا بن جاتی ہے؟ صحیح لغیرہ ہی بن جاتی ہے۔ دوسرا فارمولا میں نے اس کا آپ کو یہ دیا تھا کہ ایک حسن حدیث ہے، اس کے ساتھ دوسری حسن پلس ہو جاتی ہے تو وہ حدیث صحیح لغیرہ کا درجہ پا لیتی ہے۔ obviously جو حدیث صحیح کے ساتھ حسن ملی ہے تو صحیح کا درجہ رکھتی ہے نا، تو حسن والی کو آپ صحیح لغیرہ ہی کہیں گے۔ اسی طرح سے جب 2 حسن حدیثیں ملتی ہیں، حسن پلس حسن، ان دونوں حدیثوں کا سٹیٹس حسن سے چینج ہو کر صحیح لغیرہ ہی پر ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح سے ہم نے حسن پڑھی، پھر اس کے بعد ہم نے حسن لغیرہ پڑھی۔ حسن لغیرہ میں بھی آپ کو میں نے 2 فارمولاز بتائے تھے، ایک حسن پلس ضعیف حسن لغیرہ۔ اب اس میں حسن لغیرہ کا سٹیٹس کس کا ہو جائے گا؟ ضعیف والی کا، کیونکہ حسن تو حسن ہے، ٹھیک ہے۔ حسن کے ساتھ جب ضعیف ملی تو ضعیف والی حسن لغیرہ کے سٹیٹس پر چلی جائے گی۔ لیکن اگر 2 ضعیف حدیثیں ہیں، ضعیف پلس ضعیف، جب وہ مل جاتی ہیں تو وہ بھی حسن لغیرہ کے سٹیٹس پر شفٹ ہو جاتی ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہمارے پاس آلریڈی ایک حسن حدیث موجود ہے تو ہم اس کے ساتھ ضعیف کو کیوں پلس کر رہے ہیں اور اس ضعیف حدیث کو کیوں حسن لغیرہ کے سٹیٹس پر لا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ بالکل اسی طرح سے ایک سوال یہ بھی بنتا ہے کہ اگر ہمارے پاس صحیح حدیث موجود ہے تو ہم اس صحیح حدیث کے ساتھ حسن حدیث کو ملا کے اس حسن حدیث کو صحیح لغیرہ کے درجے پر کیوں لا رہے ہیں؟ یہ محدثین نے یہ کام کیوں کیا؟ سوال ذہن میں آتا ہے کہ آلریڈی ایک صحیح حدیث موجود ہے، اس کے ساتھ حسن کو ملا کے اس حسن والی کو صحیح لغیرہ پہ لانے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا ضرورت ہے؟ صحیح حدیث تو موجود ہے، یا 2 حسن ہیں ہمارے پاس، حسن پلس حسن، ان دونوں کو صحیح لغیرہ کا درجہ دینے کی کیا ضرورت ہے؟ سوال پیدا ہوتا ہے نا۔ ایک حسن حدیث ہے، اس کے ساتھ ضعیف کو ملا کے اس ضعیف والی کو حسن لغیرہ کا درجہ دینے کی کیا ضرورت ہے؟ گو کہ ہمارے پاس صحیح حدیث موجود تھی، لیکن جب کسی صحیح حدیث کے ساتھ حسن حدیث کو ملا کے حسن کو ویلیوڈ کیا جاتا ہے، اس کو اپ گریڈ کیا جاتا ہے، تو یہ میری اور آپ کی باتیں نہیں ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں۔ یہ ویسے ہی قابل احترام ہیں اور ان کے ساتھ بڑی تعظیم جڑی ہے۔ ان کی جو ڈیو رسپیکٹ ہے، ان کا جو اسٹیٹس ہے، اس کو دینا ضروری ہے۔
اسی لیے اگر کوئی حدیث کسی بھی دوسری حدیث کے ساتھ مل کر درجے میں اونچی ہو جاتی ہے تو کرنا ضروری ہے. کیونکہ آپ دیکھیے کہ ایک حدیث حسن سے صحیح لغیری پر چلی گئی، اس کی ویلیو بڑھ گئی. تو جب حدیث کو اپ گریڈ کیا جاتا ہے تو امت کا اس میں فائدہ ہوتا ہے. پھر آپ کسی بھی حکم کے لیے یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس حدیث پر ایک صحیح حدیث بھی ملتی ہے اور ایک صحیح لغیری ہی بھی ملتی ہے، تو آتھینٹسٹی بڑھ جاتی ہے نا، اس حکم کی ویلیو بڑھ جاتی ہے. پہلے آپ کہہ رہے تھے کہ اس حکم کے لیے ایک صحیح حدیث اور ایک حسن حدیث ملتی ہے، اب آپ کا اسٹیٹمنٹ چینج ہو جاتا ہے کہ اس حکم کے لیے ایک صحیح حدیث اور ایک صحیح لغیری ہی مل رہی ہے. اور اگر کسی حکم کے لیے دو حسن حدیثیں مل رہی تھیں، اب اس کو حسن نہیں کہا جا رہا، اب اس کو کیا کہا جا رہا ہے؟ کیونکہ وہ دو حسن تو مل گئی نا، وہ صحیح لغیری ہی بن گئی. تو آپ کا اسٹیٹمنٹ چینج ہو جاتا ہے کہ اس حکم کے لیے دو صحیح لغیری ہی ملتی ہیں، تو obviously وہ ویلیوڈ ہو گیا، اپ گریڈڈ ہو گیا. تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال اور تقریر ہیں. اس کے لیے محدثین نے کوشش کی ہے کہ ان کو ان کا وہ درجہ ضرور ملے جس کے وہ لائق ہیں. اب آپ حسن لغیری ہی کو دیکھیے، ایک ضعیف حدیث دوسری ضعیف حدیث کے ساتھ جب مل جاتی ہے تو وہ حسن لغیری ہی بن جاتی ہے. اب اس کا استعمال امت کر سکتی ہے، جب تک وہ ضعیف تھی تب تک امت اس کا استعمال نہیں کر سکتی تھی. تو اس سے دین کو فائدہ پہنچا ہے. تو یہ بہت بڑا کام ہوا ہے کہ یہ 4 ٹرمینالوجیز مقبول احادیث کی بنائی گئیں، جس میں صحیح لذاتی ہی، صحیح لغیری ہی، حسن لذاتی ہی اور حسن لغیری ہی. اس سے الحمدللہ احادیث کے ذخیرے میں اضافہ ہی ہوا ہے. جب امام بخاری کا دور تھا تو اس وقت صرف 2 ٹرمز تھیں، ایک صحیح اور ایک ضعیف. پھر اس کے بعد تھوڑا ٹائم گزرا، امام ترمذی، امام ابو داؤد جیسے محدث آئے، ان کے دور میں ایک تیسری ٹرمینالوجی نکالی گئی جس کا نام حسن ہے. تو پھر 3 طرح کی احادیث تھیں، صحیح، حسن اور ضعیف. پھر اس کے بعد اس پر مزید کام ہوا، کیونکہ یہ کام ہوتا رہا اور پھر لوگوں نے اس پر جب مزید تحقیق کی تو مقبول احادیث کی 4 اقسام سامنے آئیں، صحیح، صحیح لغیری ہی، حسن اور حسن لغیری ہی. اس سے الحمدللہ امت کے حدیث کے ذخائر میں اضافہ ہوا. کسی بھی حکم کے لیے جب آپ یہ کہتے ہیں کہ اس کے لیے ایک حدیث ملتی ہے، اور کسی بھی حکم کے لیے جب آپ یہ کہتے ہیں اس کے لیے 2 حدیثیں ملتی ہیں، تو فرق ہے. اس حکم کی پاور بڑھ جاتی ہے، طاقت بڑھ جاتی ہے. اور یہ ہم جیسے عام لوگوں کی باتیں تو ہیں نہیں، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں. اس لیے محدثین نے پوری کوشش کی ہے کہ کہیں سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احکامات ہیں، جو اقوال ہیں، جو افعال ہیں، اس سے امت محروم نہ ہو. اس کی پوری کوشش کی گئی ہے، اور یہی اسی کوشش کا سلسلہ ہے. دور حاضر کے محدث ناصر الدین البانی صاحب، انہوں نے بھی اسی چیز پر بہت کام کیا. ان جیسا کام کسی نے نہیں کیا. 2 سلسلے جو انہوں نے امت کے لیے الگ الگ کر دیے، ایک سلسلہ تو صحیحہ اور دوسرا سلسلہ تو ضعیفہ. اور اس کے لیے آپ یقین کیجئے انہوں نے اپنی پوری زندگی وقف کر دی.
یہ دور حاضر کے محدث کہلائے. ان سے پہلے کسی نے اس جیسا کام نہیں کیا اور ان کے بعد بھی ابھی تک کوئی ایسا کام نہیں ہوا. آگے اللہ تعالیٰ کوئی اور بہترین کام کسی سے کروائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کی حفاظت خود فرما رہے ہیں. ایسے لوگ اس میں شامل کر رہے ہیں جو دین پر لگی دھول کو ہٹاتے ہیں، صفائی کرتے ہیں. تو انشاءاللہ یہ دین جب سے آیا ہے اور قیامت تک اسی طرح سے روز روشن کی طرح چمکتا رہے گا. اور جب آپ یہ حدیث کی سائنس پڑھتے ہیں تو آپ کو اس بات کا شدت سے احساس ہوتا ہے کہ ان احادیث کو جمع کرنے کے لیے، ان کی اوتھینٹسٹی پر کام کرنے کے لیے لوگوں نے کتنی محنتیں کی ہیں. ہماری محنت صرف یہ ہے کہ ہم ان ٹرمز کو سمجھتے ہیں، باقی تو الحمدللہ یہ کام ہو چکا ہے الحمدللہ. ٹھیک ہے جی، تو آگے پڑھیں انشاءاللہ. آج ہم نے تدلیس کے بارے میں پڑھنا ہے. مدلس حدیث، تدلیس کی تعریف. مدلس تدلیس کا اسم مفعول ہے. لغوی اعتبار سے تدلیس کا معنی ہوتا ہے کہ خریدار سے بیچی جانے والی چیز کے عیب چھپائے جائیں. تدلیس دلسہ سے نکلا ہے. لغت میں اس کا معنی ظلمت اور تاریکی کے ہیں. جب ایک تدلیس کرنے والا راوی حدیث کے عیوب کو جان بوجھ کر چھپاتا ہے تو اس حدیث کو مدلس کہا جاتا ہے. یعنی سند کے عیب کو مخفی رکھنے اور ظاہری شکل کو خوبصورت بنا دینے کا نام تدلیس ہے. سند میں جتنے بھی عیب ہیں اس کو چھپا دیا جائے اور ظاہری شکل کو حسین بنا دیا جائے، اس کا نام تدلیس ہے. تدلیس کی اقسام. تدلیس کی دو بڑی اقسام ہیں: اسناد میں تدلیس، شیوخ میں تدلیس. تدلیس اسناد. کوئی راوی کسی شیخ سے حدیث روایت کرتا ہو، اس نے اس شیخ سے کوئی حدیث نہیں سنی، لیکن وہ اس حدیث کو بھی یہ بتائے بغیر روایت کر رہا ہو کہ اس نے اس حدیث کو اس شیخ سے نہیں سنا ہے. مدلس اپنے استاد سے ہی روایت کرتا ہے، لیکن کوئی ایک ایسی حدیث بھی روایت کرتا ہے جو اس نے اپنے استاد سے نہیں سنی بلکہ کسی اور سے سنی ہے. یعنی راوی سند کو بدل دیتا ہے. اس کو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے آپ اس کلاس کے اسٹوڈنٹ ہیں، آپ مجھ سے پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور لوگ جانتے ہیں اس بات کو کہ اگر آپ کوئی بات آگے بتا رہے ہیں میرا نام لے کے تو لوگ جانتے ہیں کہ آپ کا ٹیچر کون ہے، اور آپ بہت ساری باتیں میرا نام لے کر ہی آگے کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن کوئی ایسی بات جو آپ نے مجھ سے نہیں سنی لیکن آپ میرا ہی نام لگا کے آگے بتا دیں، تو مدلس ایسا ہوتا ہے کہ وہ ساری حدیثیں اپنے استاد سے ہی روایت کرتا ہے، لیکن کسی حدیث میں جو کہ اس نے اپنے استاد سے نہیں سنی، کسی اور سے سنی ہے، نام کس کا لگا دیتا ہے؟ اپنے استاد کا. یا تو وہ یہ کرتا ہے، اس سے پہلے میں نے آپ کو تدلیس کے بارے میں یہ بھی بتایا تھا کہ وہ اپنے شیخ کا نام ہٹا کے اپنے شیخ کے شیخ کا نام لگا دیتا ہے. مثلا آپ مجھ سے پڑھ رہے ہیں، آپ میرا نام لے کے اگر کوئی بات آگے روایت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن آپ کو ایسا لگتا ہے کہ اگر میرا نام ہٹا کے میرے ٹیچر کا نام لگا دیا جائے تو چین زیادہ اچھی ہو جائے گی. مدلس راوی ایسے کرتا ہے.
اور اس کا یہ کرنا ہر حدیث میں ایسا نہیں ہوتا. مثلا 10 حدیثیں اگر وہ بیان کر رہا ہے نا تو 9 تو اپنے ہی ٹیچر سے بیان کرتا ہے, کسی ایک میں ٹیچر کے ٹیچر کا نام لگا دیتا ہے سند کو بیوٹیفائی کرنے کے لیے. تعریف کی کچھ وضاحت یہاں دی گئی ہے. ایک شخص نے حدیث بیان کرنے والے شیخ مثلاً الف سے چند احادیث سن رکھی ہیں. دیکھیں اس بات کا ضرور خیال رکھیے گا کہ مدلس راوی جو ہوتا ہے نا وہ اپنے ٹیچر سے بھی روایت کرتا ہے. اس بات کو فوکس کیجیے گا. ایک شخص نے حدیث بیان کرنے والے شیخ مثلاً الف سے چند احادیث سن رکھی ہیں. جس حدیث میں وہ تدلیس کرنے جا رہا ہے اس حدیث کو اس نے اس شیخ یعنی الف سے نہیں سنا بلکہ کسی اور شیخ یعنی بے سے سنا ہے. وہ اصل شیخ بے جس سے اس نے حدیث سنی ہے کا ذکر نہیں کرتا بلکہ پہلے والے شیخ الف سے حدیث روایت کرنے لگتا ہے اور روایت کو ذو معنی الفاظ جیسے الف نے کہا یا الف سے روایت ہے میں بیان کر دیتا ہے. اس سے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ سننے والا اس وہم میں مبتلا ہو جائے کہ اس نے حدیث پہلے شیخ الف سے سن رکھی ہے. وہ یہ وضاحت نہیں کرتا کہ میں نے یہ حدیث الف سے نہیں سنی, وہ یہ وضاحت نہیں کرتا. اور وہ واضح الفاظ میں کہ میں نے الف سے سنا ہے سمعت یا مجھ سے الف نے یہ حدیث بیان کی حدثنی استعمال نہیں کرتا تاکہ اسے جھوٹا نہ سمجھا جائے. اس طریقے سے وہ ایک یا وہ ایک سے زائد راویوں کو حذف کر دیتا ہے. ہو سکتا ہے کہ مدلس راوی کی وجہ سے ایک حدیث ضائع ہو گئی ہو سکتا ہے, لیکن انشاءاللہ اس سے امت کا نقصان نہیں ہوگا. ہمارا ایمان ہے کہ اللہ اپنے دین کی حفاظت کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کو کسی اور ترک سے امت کو پہنچا دیا ہوگا انشاءاللہ. کیونکہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس طریقے سے تو دین کا نقصان ہوا ہے. تو جس کی حفاظت پر اللہ تعالیٰ ہو اس کو نقصان کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن ایسا کام کیا ہے لوگوں نے, دھوکہ دیا ہے, جھوٹ بولا ہے. آگے تدلیس اسناد کی ایک قسم تدلیس تسویہ بھی ہے. تدلیس تسویہ کی تعریف ایک شخص اپنے شیخ سے حدیث روایت کرے. اس سند میں 2 ایسے راوی پائے جاتے ہوں جو ثقہ یعنی قابل اعتماد ہوں اور ان کی آپس میں ملاقات بھی ہوئی ہو. ان دونوں کے درمیان ایک ضعیف راوی بھی ہو. ایک چین ہے, اس چین میں ثقہ راوی بھی ہے اور 2 ثقہ راوی کے بیچ میں ایک ضعیف راوی بھی ہے. اب صورتحال یہ بنی کہ نمبر 1 راوی, نمبر 2 ثقہ شیخ, نمبر 3 ثقہ راوی, نمبر 4 ضعیف راوی اور نمبر 5 ثقہ راوی. اب اگر آپ دیکھیں تو دونوں ثقہ افراد 3 اور 5 کی ایک دوسرے سے ملاقات ہوئی ہوگی. اب تدلیس کرنے والا شخص جو نمبر 1 شخص ہے اس حدیث کو اس طرح سے روایت کرے کہ وہ ضعیف راوی کو حذف کرتے ہوئے 3 کی روایت براہ راست 5 سے کر دے. اس طریقے سے وہ اپنے سند میں تمام ثقہ افراد کو شامل کر دے گا. یہ تدلیس کی بدترین شکل ہے. اگر اس کو ایک جملے میں اس کی ڈیفینیشن کو آپ لکھنا چاہیں کہ راوی سند میں 2 ثقہ راویوں کے درمیان موجود ضعیف راوی کو ساقط کر دیتا ہے. راوی سند میں 2 ثقہ راویوں کے درمیان موجود ضعیف راوی کو ساقط کر دیتا ہے. اب یہ تدلیس تسویہ بدترین شکل ہے تدلیس کی. اس نے تو چین میں جو ضعیف راوی تھا اس کو ہٹا ہی دیا بیچ میں. اچھا یہ اسی ضعیف راوی کو ہٹا سکتا ہے کہ جس میں جو آس پاس جو 2 ثقہ راوی ہیں نا وہ ہم زمانہ ہوں, ان کی ملاقات پاسبل ہو, ورنہ تو لوگ پکڑ لیں گے. اگر زمانے الگ الگ ہیں تو پھر تو یہ چیز پکڑی جائے گی نا. تدلیس کرنے والا بیسیکلی دھوکہ دے رہا ہوتا ہے
وہ اس طریقے سے اپنی چین کو خوبصورت بناتا ہے کہ سامنے والے شخص کو یہ وہم ہو کہ چین ایسے ہی ہے. اب ادھر بھی ثقہ راوی ادھر بھی ثقہ راوی, بیچ میں جو ضعیف راوی ہے نا وہ اس کو کھٹا کرا ہوتا ہے, کیونکہ اس ضعیف راوی کی وجہ سے اس کی حدیث کو نہیں لیا جائے گا, اس کی چیکنگ بڑھ جائے گی. تو وہ کیا کرتا ہے کہ دو ثقہ راویوں کے بیچ کا ضعیف راوی نام ہی ہٹا دیا اس کا. بالکل اس میں obviously دو ثقہ راوی قابل اعتماد ہوں, ان کی آپس میں ملاقات بھی ہوئی ہو, یہ ضروری ہے, تبھی تو وہ اس ملاقات کا غلط استعمال کرے گا. پھر تدلیس شیوخ, کوئی شخص اپنے شیخ جس سے وہ حدیث روایت کر رہا ہے کا نام, کنیت, نسب وغیرہ غیر معروف طریقے سے بیان کرے تاکہ وہ پہچانا نہ جائے. کیونکہ شیخ ضعیف ہو یا غیر ثقہ ناقابل اعتماد ہو, وہ راوی سے عمر میں چھوٹا ہو, محض اپنی انا پرستی کے باعث وہ اس کا درست نام ذکر نہ کرے کہ اس کا شیخ اس سے چھوٹا ہے. کہیں لوگ کہیں گے کہ یہ اپنے چھوٹے سے حدیث روایت کرتا ہے. اس کو کہتے ہیں تدلیس شیوخ, کہ وہ ٹیچر کا غیر معروف نام لیتا ہے. کوئی اس کی کنیت عموماً آپ دیکھیں لوگوں کو پتہ نہیں ہوتی, کوئی اس کا نسب وغیرہ, کوئی فیملی نیم, اور اس کے ریزنز ہیں. اس کے ریزنز یہ ہیں کہ یا تو شیخ ضعیف ہو. اچھا یہ ضعیف بوڑھا والا ضعیف نہیں ہے, ٹھیک ہے, آپ علوم الحدیث میں ضعیف کا لفظ جو ہے وہ آپ بوڑھے سے نہیں لیں گے. ضعیف مطلب یہ کہ وہی جو ضعف ہے سارے. یا تو شیخ ضعیف ہے یا غیر ثقہ ہے, ناقابل اعتماد ہے, تبھی وہ اس کا معروف نام نہیں لیتا, غیر معروف نام لیتا ہے, کیونکہ معروف نام سے تو وہ ضعیف مشہور ہے. معروف نام نہ لینے کی دوسری وجہ کہ اس کا ٹیچر اس سے عمر میں چھوٹا ہے. لوگ کہیں گے کہ یہ اپنی سے چھوٹی عمر کے محدث سے پڑھ رہا ہے. اب تدلیس کا حکم کیا ہے؟ تدلیس اسناد ایک مکروہ عمل ہے. تدلیس تسویہ مکروہ ترین عمل ہے, اور تدلیس شیوخ کی برائی تدلیس اسناد سے کم ہے. اس میں اس نے کسی راوی کو غائب نہیں کیا بلکہ اس کا غیر معروف نام بیان کیا ہے. اس کی کراہت اس وجہ سے ہے کہ اس نے ایک روایت کو ضائع کر دیا, حدیث کے سماع معروف طریقے کے خلاف عمل کیا ہے. تدلیس اسناد واضح ہے. تدلیس اسناد میں 2-3 باتیں آپ کو خلاصے کے طور پر پتہ ہونی چاہیے. یا تو اپنے ٹیچر کا نام ہٹا کے ٹیچر کے ٹیچر کا نام کوئی کہہ دے, ٹھیک ہے, یا پھر کسی اور سے سنی ہوئی حدیث میں اپنے ٹیچر کا نام لگا دے, سنی کسی اور سے ہے. اور تدلیس تسویہ میں کیا ہوتا ہے, یہ بھی چین پر ہی کام ہو رہا ہوتا ہے. 2 ثقہ راویوں کے بیچ کا ضعیف راوی ساقط کر دیا جاتا ہے. اور تدلیس شیوخ میں اپنے ٹیچر کا غیر معروف نام لی کر روایت کی جا رہی ہوتی ہے. اور اس کے کچھ ریزنز ہیں. ریزن میں یہ ہو سکتا ہے کہ اس کا اپنا ٹیچر ضعیف ہو, یعنی نان اوتھینٹک ہو, اس کا ٹیچر غیر ثقہ ہو یعنی ناقابل اعتماد ہو, یا اس کا ٹیچر اس سے عمر میں چھوٹا ہو. تدلیس اسناد ایک مکروہ عمل ہے, یعنی ناپسندیدہ عمل ہے. اسی طرح سے تدلیس تسویہ تو مکروہ ترین عمل ہے, کیونکہ اس میں تو بہت ہی زیادہ دھوکہ ہے. اور تدلیس شیوخ جو ہیں وہ تدلیس اسناد سے کم برا ہے. کیسے کم برا ہے؟ کہ اس نے کم از کم اپنے شیخ کو ہٹایا تو نہیں ہے, صرف غیر معروف نام بولا ہے, لیکن اس کے اس عمل سے بھی وہ روایت ضائع ہو جاتی ہے. ساری احادیث نان اتھینٹسٹی میں چلی جاتی ہیں.
مدلس کی دیگر مرویات کے قبول کرنے کے بارے میں علماء کے دو قول ہیں. کیونکہ آپ کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ کیا مدلس کی ہر روایت کو رد کر دیا جاتا ہے؟ تو اس بارے میں علماء کے دو قول ہیں. مدلس کی تمام مرویات مطلقاً مردود ہیں، اور دوسرا قول کہ اگر وہ سماع کی صراحت کرے تو قبول کی جائیں گی ورنہ رد کر دی جائیں گی. سماع کی صراحت کرے یعنی بتائے کہ کس کے نام میں تدلیس کی تھی، اس کا اوریجنل نیم لے. سماع کی صراحت کا مطلب یہ ہے. تدلیس پہچانی کیسے جاتی ہے؟ تدلیس دو چیزوں سے پہچانی جاتی ہے. مدلس سے جب سوال کیا جائے تو وہ خود بتا دے کہاں کس جگہ جھوٹ بولا ہے، کس کے نام کو غائب کیا ہے، کس کے نام کو بدلا ہے، کس کے نام کو ہٹا کے دوسرے کا نام لیا ہے. یا تو مدلس خود بتا دے یا پھر فن حدیث کا بڑا امام تحقیق اور بحث کے بعد اس کی خبر دے. اس فن کے ایکسپرٹ امام بخاری تھے، امام احمد بن حنبل بھی تھے. ٹھیک ہے، واضح ہو گیا جواب کہ مدلس کی کون سی مرویات کو لیا جائے گا. ویسے تو تمام اس کی بتائی ہوئی مرویات مطلقاً مردود ہیں، ریجیکٹڈ ہیں، لیکن اگر وہ سماع کی صراحت کر دے تو قبول کی جائیں گی ورنہ رد کر دی جائیں گی. ایسا ہوتا ہے نا، کوئی شخص جھوٹ بول رہا ہوتا ہے، جب بتا دیتے ہیں میں نے یہ جھوٹ بولا ہے اور یہ سچ تھا، تو پھر بھی اس کو قبول کر لیا جاتا ہے. کیونکہ جو اپنے جھوٹ کو قبول کر لیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تائب ہے. اتنا واضح ہے، آگے پڑھیں. مرسل خفی. اب آپ نے ایک حدیث تو پڑھی تھی مرسل، اب یہ مرسل خفی ہے. پیچھے پڑھ چکے ہیں نا مرسل حدیث. کون ڈراپ تھا اس میں؟ صحابی ڈراپ تھے. یہ مرسل خفی ہے. مرسل خفی کی تعریف. مرسل لفظ ارسال کا اسم مفعول ہے جس کا معنی ہے ڈھیلی ڈھالی چیز. خفی ظاہر کا متضاد ہے، اس کا مطلب ہے چھپی ہوئی چیز جسے تفصیلی تحقیق کے بغیر معلوم نہ کیا جا سکے. مرسل خفی ایسی حدیث ہوتی ہے جس کا راوی اسے کسی ایسے شخص سے روایت کرتا ہے جس سے اس راوی کی ملاقات ہوئی ہوتی ہے یا کم از کم جو اس کے زمانے میں موجود ہوتا ہے، لیکن اس راوی نے شیخ سے کوئی بھی حدیث سنی نہیں ہوتی. وہ راوی حدیث کو ذو معنی الفاظ میں روایت کرتا ہے، جیسے میں نے اس شخص سے یہ حدیث سنی کی بجائے یہ کہتا ہے کہ اس نے کہا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تدلیس اور ارسال خفی میں فرق کیا ہے؟ تدلیس اور ارسال خفی میں فرق یہ ہے کہ ارسال خفی میں راوی اپنے شیخ سے احادیث روایت کر رہا ہوتا ہے جس سے اس نے کبھی بھی کوئی حدیث روایت نہیں کی ہوتی. ارسال خفی میں راوی اس شیخ سے احادیث روایت کر رہا ہوتا ہے جس سے اس نے کبھی بھی کوئی حدیث روایت نہیں کی ہوتی، وہ اس کا ٹیچر کبھی رہا ہی نہیں. جبکہ تدلیس کرنے والے شخص نے اس شیخ سے دیگر احادیث بھی تدلیس کے بغیر روایت کی ہوتی ہیں. تدلیس کرنے والا اپنے ٹیچر سے بھی روایت کر رہا ہوتا ہے، لیکن ارسال خفی کرنے والا راوی جس شیخ کا نام لے کے روایت کر رہا ہے وہ اس کا ٹیچر کبھی رہا ہی نہیں، اگرچہ وہ اس شیخ کے زمانے میں موجود ہو اور اس سے ملا ہوا بھی ہو. تو اس ملاقات کا غلط استعمال کرتا ہے، حالانکہ وہ حدیث اس نے اس سے سنی نہیں ہوتی. اس کو اگر آپ سمپل کر دیں کہ ارسال خفی کرنے والا راوی اس شیخ سے حدیث بیان کرتا ہے جو اس کا کبھی ٹیچر رہا ہی نہیں.
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس نے اس ٹیچر کا نام استعمال کیسے کر لیا؟ اس لیے کر لیا کہ وہ اسی زمانے کا ٹیچر تھا، اس لیے کر لیا کہ اس نے کبھی اس سے ملاقات کی تھی. لیکن تدلیس کرنے والا مدلس راوی وہ اگر 10 حدیثیں روایت کرتا ہے نا تو 6-7 اس نے اپنے ٹیچر سے ہی کی ہیں، 3-4 میں وہ تدلیس کرتا ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ تدلیس کرنے والا جو 6-7 روایتیں اپنے ٹیچر سے کر رہا ہے وہ اس کا ٹیچر ہی نہیں تھا. نہیں، وہ کسی ٹیچر کا اسٹوڈنٹ رہا ہے. لیکن مرسل خفی کرنے والا راوی جس سے کبھی پڑھا نہیں، جس سے کبھی کوئی حدیث سنی نہیں، اس کا نام لے کے حدیث بیان کرے، یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اور زیادہ نان اوتھینٹک حدیث ہے. تدلیس کرنے والے نے اپنا امیج یا اپنا جو تاثر ہے، کردار ہے، خود تباہ کر لیا ہوتا ہے. تو اس حدیث کو مسترد کر دیا جائے گا. یہ مرسل خفی حدیث ضعیف حدیث ہے، اس کی وجہ سے یہ منقطع ہے. جب اس کا منقطع ہونا ظاہر ہو جائے گا تو اس پر بھی وہی حکم لگے گا جو منقطع حدیث کا حکم ہے. یہ حدیث کٹی ہوئی ہے دیکھا جائے تو مرسل خفی. کیوں کٹی ہوئی ہے؟ کیونکہ جو وہ حدیث بیان کر رہا ہے وہ اس نے جس ٹیچر کا نام استعمال کیا اس سے سنی تو ہے نہیں، تو لازماً راوی ڈراپ ہے. جب یہ منقطع ہونا ظاہر ہو جائے گا تو اس حدیث پر وہی حکم لگے گا جو کہ منقطع حدیث کا ہے. آپ نے پیچھے منقطع حدیث پڑھی نا، تو آپ یہ ساری جتنی بھی اقسام پڑھ رہے ہیں یہ سقوط اسناد کی ہی ہیں، چین کے ڈراپ ہونے کی ہی ہیں، کٹنے کی ہی ہیں. معنعن اور مؤنن احادیث. معنعن کی تعریف اس حدیث میں عن کہہ کر بتائی جانے والی بات ہوتی ہے. اصطلاحی معنی اس حدیث کو کہتے ہیں جو عن کہہ کر روایت کی گئی ہوتی ہے. حدیث کی روایت مختلف الفاظ میں کی جاتی ہے. چونکہ اس روایت کے لفظ کے ذریعے واضح طور پر یہ معلوم نہیں ہوتا کہ فلاں نے فلاں سے خود حدیث سنی ہے یا نہیں، محدثین نے اس کو قبول کرنے میں کئی احتیاط برتی ہیں. میں نے آپ کو اس کو پہلے بھی واضح کیا تھا کہ جو راوی عن کہہ کر بات کرتا تھا تو محدثین اس کو تھوڑا مشکوک محسوس کرتے تھے اور اس کی حدیث کو قبول کرنے میں بہت احتیاط برتی جاتی تھی. معنعن کی مثال حدثنا عثمان بن ابی شیبہ ثنا معاویہ بن ہشام ثنا سفیان عن اسامہ بن زید عن عثمان بن عروہ عن عائشہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی میامن الصفوف. ابن ماجہ. بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں صفوں کی دائیں اطراف پر. اب آپ دیکھیں تو اس حدیث میں شروع میں تو حدثنا ہے، پھر اس کے بعد ثنا آ رہا ہے، پھر اس کے بعد دوبارہ ثنا آ رہا ہے، پھر اس کے بعد عن، پھر عن اسامہ بن زید عن عثمان بن عروہ عن عائشہ. تو جب اس طرح سے یہ عن کہہ کر حدیث کو روایت کیا جائے تو اس کو پھر پورا چیک کیا جاتا تھا. حدیث معنعن کو کن شرائط پر قبول کیا جائے گا؟ ان شرائط کے ساتھ ان احادیث کو متصل مانا جائے گا. نمبر 1، معنعن حدیث کی سند میں کوئی راوی تدلیس کرنے والا نہ ہو. تدلیس آپ پیچھے پڑھ چکے. معنعن حدیث کے 2 مسلسل راویوں کی ملاقات ہونا ممکن ہو. جو بھی عن کہہ کر روایت کر رہا ہے تو 2 مسلسل راوی کی ملاقات ممکن ہو. تیسری،
معنعن حدیث کے دو مسلسل راویوں کی ملاقات ایک ثابت شدہ امر ہو، یعنی ملاقات ثابت بھی ہو گئی ہو. ملاقات کا ثابت ہونا، اگر آپ اس کو مختصر لکھنا چاہتے ہیں تو یہ لکھ لیجئے تیسرے پوائنٹ میں، ملاقات کا ثابت ہونا. معنعن حدیث کے دو مسلسل راویوں میں طویل عرصے کی رفاقت پائی جاتی ہو، یعنی صحبت کا طویل ہونا، کافی ٹائم تک ساتھ رہے. اور پانچویں شرط، یہ بات معلوم اور متعین ہو کہ معنعن حدیث کے دو مسلسل راویوں میں سے ایک دوسرے سے حدیث کو براہ راست روایت کرتا ہے. یعنی اگر اس کو آپ آسان کر دیں کہ وہ اس سے روایت کرنے میں معروف ہو. پانچویں شرط، وہ اس سے روایت کرنے میں معروف ہو. اب یہ 5 شرائط ہیں. ان 5 شرائط پر عن والی حدیث اگر اتر جاتی ہے تو اسے متصل مانا جائے گا. متصل مانا جائے گا یعنی اس حدیث کی سند میں کوئی سقوط نہیں ہے، یہ کنٹینیوس ہے. ان 5 شرائط میں سے جو اوپر والی 2 شرطیں ہیں اس پر تمام علماء کا اتفاق ہے. امام مسلم کہتے ہیں یہ 2 شرطیں بھی ہوں تو کافی ہیں، لیکن باقی شرطوں میں اختلاف ہے. باقی کی جو 3 شرطیں ہیں نا، جس میں تیسری شرط ملاقات کا ثابت ہونا، چوتھی شرط صحبت کا طویل ہونا، پانچویں شرط وہ اس سے روایت کرنے میں معروف ہو، کہتے ہیں یہ 3 شرطیں ضروری نہیں ہیں. پہلی 2 شرطیں پوری ہو جاتی ہیں تو عن والی حدیث کو آپ متصل ہی سمجھیں گے. یہ امام مسلم کہتے ہیں. تو ان میں سے اوپر والی 2 شرطوں پر اتفاق ہے، باقی شرطوں میں اختلاف ہے. اب امام مسلم کا جو یہ کہنا تھا نا کہ 2 شرطیں بھی کافی ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ 2 شرطیں بھی بڑی کڑی ہیں. اس پر اگر کوئی عن والی حدیث اتر جاتی ہے تو باقی 3 شرطوں کی ضرورت نہیں ہے، انڈرسٹوڈ ہے. وہ معنعن کو منقطع حدیث قرار دیا جائے گا جب تک کہ اس کی سند کا اتصال ثابت نہ ہو جائے. اب مؤنن حدیث کی تعریف. لغوی اعتبار سے مؤنن اسم مفعول ہے اور اس کا مطلب ہے ان کہنا یا انا کہنا. اصطلاحی مفہوم میں یہ اس حدیث کو کہتے ہیں جسے اس طرح سے روایت کیا گیا ہو کہ حدثنا فلان ان فلان ان فلان، یعنی ہم نے فلاں سے حدیث بیان کی، پھر فلاں سے، پھر فلاں سے. انا اور ان میں کچھ فرق نہیں ہے. انا جب حالت تخفیف میں آتا ہے تو وہ ان کی شکل اختیار کر لیتا ہے. مؤنن حدیث کا حکم. اہل علم کی اکثریت کا نقطہ نظر یہ ہے، یعنی پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ لفظ انا بالکل عن کی طرح ہے اور مؤنن حدیث کو معنعن حدیث سے متعلق شرائط کی موجودگی میں قبول کر لیا جائے گا. یعنی جو کنڈیشن معنعن حدیث کو ایکسپٹ کرنے کے لیے لگائی گئی ہیں وہی کنڈیشن حدیث مؤنن کو قبول کرنے کے لیے ہوں گی. تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. انشاءاللہ اگلی کلاس میں پھر آگے اور پڑھیں گے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.